بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی، ایمان جیسی اور ہدایت جیسی عظیم نعمتیں عطا کیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا، جس کے ذریعے سے آج بھی ہمارے ہاں ہدایت کا انتظام موجود ہے، اور اس کتاب سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اسی حوالے سے ہے، قرون اولیٰ کے یعنی پہلی 3 صدیوں کے جو صالحین تھے یا نیک لوگ تھے، ان کی زندگیوں کے معمولات کیا تھے، ان کے طور طریقے کیا تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ ہماری زندگیاں ان کی زندگیوں کے مطابق بن جائیں تو اس سے بڑا اللہ رب العزت کا کوئی انعام اور کوئی اعزاز اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے آئیے آج کے اس سیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف بیان کی ہے، اور ان کو السابقون کہا ہے، سبقت لے جانے والے۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے کیا ہی شاندار سبقت لے جانے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب پا جانے والے بندے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، ان کے عبودیت اور عبادت کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہوئے یہ تعریف بیان کی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ کس قدر خوش قسمت تھے وہ انسان کہ جن کی تعریف اللہ رب العزت نے خود کی ہے اور قرآن کریم میں کی ہے۔ اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہترین لوگ میری صدی میں پائے جاتے ہیں، یعنی جو میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے۔ تو یہ جو پہلی 3 صدیوں کے صالحین ہیں، نیک مسلمان لوگ تھے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف اپنے کلام میں بیان کی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ رب العزت کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لائے، اور پھر اللہ رب العزت کے دین کو اپنی ساری زندگی میں انہوں نے سپورٹ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی گئے وہاں انہیں فتح حاصل ہوئی اور اللہ رب العزت نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، دنیا پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جہاں بھی گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ ہی پہنچایا۔ تو یہ ان کی کوالٹیز تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جو کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو سپورٹ کیا، اس کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کو پھیلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا، اور پھر جہاں بھی گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی، اور جہاں بھی گئے دوسری مخلوقات کے لیے اور انسانوں کے لیے نفع کا باعث بنتے رہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے ان صالحین کی تعریف بیان کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعریف بیان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ سب بھی ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا ایمان تم اے صحابہ کرام لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ سارے ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے سٹینڈرڈ ایمان قرار دیا ہے کہ اگر یہ سارے بھی اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان تم یعنی کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لے آئے ہیں، تو یہ سارے بھی ہدایت پا جائیں۔ تو گویا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے
کہ ہم نے اسی طرح کا ایمان لانا ہے جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اور اسی حوالے سے آج کا سیشن ہے کہ وہ کیسے تھے۔ جب ہم ان کے بارے میں سیکھیں گے، لرن کریں گے، تو یقیناً ہم کچھ نہ کچھ ان کے طور طریقے اپنی زندگی میں ایبزارب کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جس کسی نے مخالفت کی پیغمبر کی ہدایت کا پیغام واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے اور طور طریقوں کے علاوہ کوئی اور طور طریقے اپنائے، تو یہ مومن کون ہیں؟ علماء کرام اور مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ ان مومنوں میں سر فہرست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے ہیں۔ تو گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں اور سیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طرح کیا طریقے اختیار کرتے تھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ اس منزل اور مقام اور مرتبے تک کیسے پہنچے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی تو جو بہترین انسان تھے فیصلہ کر لیا کہ انہیں میں اپنے پیغمبر کا ساتھی بناؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اہل زمین پر نظر ڈالی اور اس میں سے بہترین انسان چن لیے کہ میں انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بناؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بہترین انسان ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہترین انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو تاکہ اسلام کے پیغام کو سپورٹ کریں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت میچور لوگ تھے عقلی لحاظ سے، اور عمل کے لحاظ سے انتہائی بہترین تھے، اور علم کے لحاظ سے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یہاں پر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان صالحین کی فضیلت اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے کوٹ کروں گی، جس میں وہ کہتے ہیں فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، تو تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو اگر ویسے نہ بن سکو۔ ایک تو ہے کہ ہم ہو بہو ویسے بن جائیں، ویسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان جیسا بننے کی کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ ان التشبہ بالکرام فلاح، بے شک یہ جو باعزت اور مقام اور مرتبے والے اللہ کے ہاں لوگ ہیں، ان جیسا بننا بھی آخرت کی کامیابی بن جائے گی۔ تو ہمارا کم از کم منیمم لیول پہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان صالحین جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان جیسا بننے کی کوششیں کرتے کرتے یہاں سے چلے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے تھے، تو آئیے ذرا ان کی زندگیوں کے بعض پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت نے ان کی قرآن کریم میں تعریف کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کی تعریف بیان کی۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ بھی آگے آنے والا ہے اور رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے یہ جو صالحین تھے ان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسا تھا، تو چند واقعات میں یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور ان واقعات سے نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، ہم میں سے اگر کوئی شخص قرآن کریم کی 10 آیات سیکھ لیتا، لم یجاوزہن حتی یعرف معانیہن، ہم ان 10 آیات سے آگے نہ جاتے، یعنی 11ویں نہ شروع کرتے جب تک کہ ہم ان کے معنوں پر اچھی طرح غور و خوض نہ کر لیتے، ان آیات سے متعلقہ بنیادی علوم نہ سیکھ لیتے۔ اور وہ بنیادی علوم کیا ہیں؟ کریکٹ پروننسیشن، تجوید کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کا ادا کرنا حق پوری طرح سے جو اس کی ریڈنگ کا ہے، جو تلاوت کا ہے، وَالْعَمَلِ بِهِنَّ، اور جب تک ہم ان 10 آیات پر عمل کی پریکٹس نہ کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن اور عمل ساتھ ساتھ ہی چلتا، یعنی ان 10 آیتوں میں کہ جو علوم ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر کریکٹ پروننسیشن یا تجوید آپ کہہ لیجئے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کے معنی پر غور کرنا،
معنی یا ترجمہ اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے، پھر اس کی تفسیر پہ جانا، پھر اس کا انالیسس، تجزیہ کرنا، ان 10 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیں، اور کن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ہم ان سے باز آ جائیں۔ جب ہم اچھی طرح اس پہ عمل کی پریکٹس کر لیتے تو اس کے بعد ہم اگلی آیتیں شروع کرتے۔ ہمارا قرآن اور عمل ساتھ ساتھ ہی چلتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسا آج کل کے مسلمانوں کی بدقسمتی سے زندگی میں ہے کہ قرآن کریم کو بس پڑھتے چلے گئے، اس کی امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے۔ تو ان صالحین کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ قرآن کریم پر عمل بھی ساتھ ساتھ سیکھتے تھے اور عمل کی پریکٹس کرتے تھے، باقاعدہ اس کو پریکٹس کرتے تھے تاکہ ہمیں اس کی عادت پڑ جائے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو لوگ قرآن پڑھایا کرتے تھے وہ ہمیں بتایا کرتے کہ وہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھ کر آ رہے ہیں، تو گویا کہیں وہ طالب علم ہوتے اور کہیں وہ استاد ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم پڑھتے اور آگے آ کے اگلوں کو پڑھاتے۔ تو یہی ہمارا بھی کام ہونا چاہیے کہ ہم مسلسل قرآن کریم کا علم حاصل کرتے رہیں، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا علم ختم نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے رہیں اور گھر والوں کو کم از کم لیول پہ پڑھاتے رہیں یا اپنے ماحول میں اس کی تعلیمات عام کرتے رہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ 10 آیات کو سیکھ لیتے تو اس سے آگے نہ جاتے یہاں تک کہ ان پر عمل کرنا بھی سیکھتے۔ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، تو ہم نے قرآن اور عمل ساتھ ساتھ ہی سیکھا۔ تو قرآن سیکھنے میں یہ شامل ہے کہ ہم نے ان 10 آیات پر عمل کیا کہ نہیں۔ جب اس کی عادت ہو جائے تو پھر وہ اس سے آگے جاتے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان صالحین کا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق تھا اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، یہ میرے وہ نیک بندے ہیں جنہیں میں نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ مثالیں آ جاتی ہیں کہ وہ کس طرح سے 10 آیات سے متعلقہ تمام علوم، جس میں کریکٹ پروننسیشن بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اور پھر ان 10 آیات میں احکام کیا ہیں، کن کاموں کے کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور کن کاموں سے روکا، یہ بھی سیکھتے تھے۔ یہاں پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ پر غور و خوض کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 1000 کاموں کے کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس باریکی سے وہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آج مجھے بھی نہیں پتا کہ سورۃ البقرہ میں وہ 1000 احکام کون سے ہیں، اور اگر اس رمضان میں آپ صرف ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے ہر صورت میں صرف یہ کاؤنٹ کرتے جانا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کتنے کاموں کے کرنے سے روکا ہے، تو آپ کو پورا رمضان لگ جائے گا قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے۔ گھنٹوں صرف کیجئے، یہ عبادت ہے، اور اس سے بہترین کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ مزید واقعات یہاں پر آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد، جو کہ آسان نہیں تھی، وسیع و عریض رقبہ تھا، آئے دن جہاد سے بھی واسطہ رہتا تھا، جب وہ گھر پر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کی کیا روٹین ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو پہلے ہم سے سوال کرتے ہیں کوئی کام ہو تو بتا دیجئے، یعنی گھر والوں کے حقوق کا خیال ہے۔ آج اکثر خواتین اور گھر والے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرد حضرات گھر کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے، چلیں ہم اپنے ہسبینڈس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم اپنے بیٹوں کو تو یہ چیز سکھا سکتے ہیں۔ تو ان کی پہلی گھر آتے ہی جو پہلا سوال ہوتا گھر والوں سے وہ یہ کہ میں فارغ ہوں، بتائیے اگر آپ لوگوں کا کوئی کام ہو تو میں کر دیتا ہوں۔ اگر ہوتا تو وہ کر دیتے، اور نہ ہوتا تو وضو کرتے اور اپنا مصحف کھول کر تلاوت کرنے بیٹھ جاتے۔ فارغ وقت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مصرف تھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے قرون اولیٰ کے جو صالحین ہیں، پہلی 3 صدیوں کے، ان کا کیا طریقہ کار تھا، وہ کیسے تھے اور ان کے کیا معمولات زندگی تھے۔ صالح ابن بلیل رات کو گھر لوٹے تو دروازے پر دستک دی
گھر والوں کو پتہ نہ چلا۔ صالح دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، اور انتظار کرتے کرتے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ بیٹھے بیٹھے 6 سپارے تلاوت کر ڈالے۔ اتنے مصروف ہوئے قرآن کریم کی تلاوت میں، گھر کے اندر جا کے بھی تو وہی کچھ کرنا تھا، تو چلے جب تک دروازہ نہیں کھلتا ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی کر لیتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے 6 سپاروں کی تلاوت کر ڈالی۔ حمد الشاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے فوراً نیند نہیں آتی۔ نیند آنے سے پہلے میں تقریباً روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کر چکا ہوتا ہوں۔ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے، پڑھتے پڑھتے انہیں قرآن کریم ازبر ہو چکا تھا۔ پڑھتے جاتے 3 سپارے پڑھنے کے بعد ان کو نیند آنے لگتی، پھر وہ سو جاتے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان کی مصروفیت کا جو بہترین انہوں نے ایک مصرف نکالا وہ یہ کہ قرآن کریم فارغ وقت میں پڑھ لیا جائے۔ امام ابو بکر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں 4 ماہ تک امام احمد ابن حنبل کے ساتھ رہا کہ نوٹ کروں کہ ان کے معمولات زندگی کیا ہیں۔ وہ رات کا قیام یعنی تہجد کی نماز اور دن کی تلاوت کبھی ترک نہ کرتے اور کثرت سے کرتے۔ مجھے یہ نہ پتہ چل سکا کہ وہ کتنی دفعہ ختم کرتے تھے، کیونکہ وہ چھپا کے رکھتے تھے اس بات کو۔ تو اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلنے دینا۔ اور ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ جو نیکی تم نے کی اور پھر تمہاری زبان پر آ گئی اب اسے ضائع ہی سمجھو۔ تو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا جائے جیسے انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، تاکہ نیکیوں کی حفاظت ہو سکے۔ اسی طرح ایک تابعی سے پوچھا گیا کہ فلاں کا گھر کتنا دور ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہی کوئی 100 آیات کی تلاوت کے برابر۔ یعنی ان کے اندازے بھی اس طرح سے ہوتے تھے، قرآن کریم ہر وقت ان کی زبانوں پر جاری رہتا تھا۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کو روزانہ پوچھتے اور تاکید کرتے رہتے کتنا قرآن پڑھا ہے، آج تم نے کتنا پڑھا ہے، بچوں کو بھی پوچھتے، گھر والوں کو بھی پوچھتے آج کہاں تک پہنچ گئے ہو، قرآن کریم کتنا ہو گیا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی 40 دن تک ایک قرآن ختم نہ کرتے تو ہم اسے سخت سست اور برا بھلا کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی، 40 دن گزر جائیں اور تم ایک قرآن بھی کم از کم ختم نہ کر سکو۔ تو رمضان کے علاوہ ان کا طور طریقہ یہ تھا، اور گھر والوں کو بھی مسلسل پوچھنا بیٹے آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے، گھر والوں سے پوچھنا کتنا پڑھ لیا ہے، بیٹوں سے پوچھنا کتنا پڑھ لیا ہے، تاکہ سب کو پتہ ہو کل پھر یہ سوال ہوگا اور ہم نے آج کا قرآن پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت والوں کے نیک اعمال میں سے ایک قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہے۔ تو جو اعمال انسان کو جنت میں لے کر جائیں گے ان میں سے ایک نیک عمل یہ ہے کہ اس قرآن کریم سے چمٹ جائے اور گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ لگا دیں کہ ہر وقت جب بھی وقت ملے ضرور پڑھ لیا جائے، منیمم یہ ضرور پڑھ لیا جائے، اور پھر دن میں جس وقت بھی ٹائم ملے تو یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ آج کل ہماری یہ صورتحال موبائل کے ساتھ ہے، 2 منٹ کی بھی اگر کہیں جگہ مل جائے، 1 منٹ کا بھی وقت مل جائے تو ہم موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی جگہ قرآن کریم ہونا چاہیے اور وہ بھی موبائل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابھی شیئر کیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ پر غور و خوض کیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 1000 کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 1000 کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو العاص کہتے ہیں قرآن کریم سے چمٹ جاؤ، اسے خود بھی سیکھتے رہو، اس کا علم تازہ کرتے رہو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاتے رہو۔ قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری اولادوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، اسی پر تمہیں اجر ملے گا اور یہی تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ انوالو کریں۔ آپ نے آج کتنا پڑھا ہے، آج کی کون سی آیت آپ کو بہت سٹرائک کی، اس سے آپ نے کیا سیکھا، ذرا ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آتا ہے، جہاد سے فارغ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تھا، کبھی اس سے پہلے مسلمانوں نے اتنا مال غنیمت نہیں دیکھا تھا۔ تو کسی ایک شخص نے اٹھ کے کہا ھذا من فضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے پاس آئی ہے۔ آپ نے اسی وقت اسے ٹوکا اور کہا غلط، وہ تو قرآن ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت یہ قرآن کریم ہے، اس کے پا جانے پر تمہیں خوشی ہونی چاہیے، دنیا داری کے سامان پر تمہیں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے صالحین کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت اور حق تلاوت میں اس پر عمل کرنا بھی شامل تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھا کہ قرآن کریم کی 10 آیات سے وہ آگے نہ جاتے
جب تک اس پر عمل کرنا بھی ساتھ ساتھ نہ سیکھ لیتے۔ اور عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال قرار دیا ہے اسے حلال کیا جائے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھا جائے، اور اس کو اسی طرح سے پڑھا جائے، اسی طرح سے اس کی تلاوت کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی اس کی تلاوت میں تبدیلی نہ کی جائے، زیر کی جگہ زبر، پیش کی جگہ زبر لگا کے نہیں، بلکہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے تلاوت کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح اس کی تفسیر کی جائے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ان صالحین کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والا ہوتا یا قرآن کریم کو حفظ کرنے والا ہوتا، اس کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا جاتا اور اس کو اپنے درمیان بڑی عزت دی جاتی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جس کسی نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران حفظ کر لی اس کو خاص مقام اور مرتبہ عطا ہو جاتا، اور ہم سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے کہ کس قدر بڑا آدمی ہے بھائی، اس نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یاد کر لی ہے، زبانی یاد کر لی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے، کبھی آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کی آوازوں میں ایک دوسرے سے سنتے، اور ان کی محفل میں تذکرہ ہی یہ ہوتا کہ چلیں آپ میں سے کون آج سنائے گا، آج ہم فلاں سے سنیں گے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے، اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے تلاوت سنا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب کبھی بھی ہماری محفل میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم دل انسان تھے کہ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پاتے، رونے لگ جاتے، کبھی محبت میں روتے اور کبھی آخرت کی امید میں روتے اور کبھی اللہ رب العزت کے خوف میں رونے لگتے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ان کا رونا اس قدر زیادہ ہو جاتا کہ ان کی ہچکی بن جاتی، پھر وہ اٹھ کے ہماری محفل سے نکل جاتے۔ یہی بات اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر نرم دل انسان تھے کہ جب کبھی بھی ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی تو وہ اپنی آنکھوں پر اختیار نہیں رکھ پائے، آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھ پائے۔ تو یہ تھا ان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ان صالحین کی زندگی کا، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہٰذا میں نے صرف چند واقعات آپ سے یہاں پر شیئر کیے ہیں۔ ہمارے ان صالحین کا اپنے بچوں کو دینداری سکھانے کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور ان کے بچے کیسے تھے، اس حوالے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، اپنی اولادوں کی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی اولادوں کی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ثم تعودوا الخیر، پھر خیر کی عادت ڈال لو، فإن الخیر عادۃ، کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے۔ تو جب بچے تمہیں خیر کے کاموں میں مصروف دیکھیں گے وہ بھی تمہارے ساتھ خیر کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ عمر جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو روزہ رکھنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی انعامات دیا کرتے تھے، اور ہمارے صالحین کہا کرتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اور نیکی کرنے پر انعامات دیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کتاب میں بھیجا کرتے تھے جہاں پر بچے قرآن کریم حفظ کیا کرتے تھے، اور پھر بچوں کو کتاب سے لے کر رمضان کے مہینے میں قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی ادائیگی کے لیے لے چلتے اور گھر والوں سے کہتے آج بچوں کے لیے ان کے پسند کے کھانے پکانا کیونکہ ہم نے ان کو تراویح کے پڑھنے پر انعام دینا ہے۔ تو بچوں کو اس طرح سے شوق دلاتے کہ پہلے بچہ سارا دن قرآن کریم حفظ کرتا رہا کتاب میں، اس کے بعد اس کو لے کے مسجد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں کہ اب ہمارے بچے رات کو قیام اللیل بھی کریں گے، اور گھر والوں سے یعنی بیوی سے کہنا اس کی پسند کے کھانے پکا کے رکھنا، میں نے آج اس کو انعام دینا ہے۔ تو ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کی حفاظت بھی اور ان کے دین اور ایمان کی حفاظت بھی اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے بعض صالحین اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں پر حوصلہ افزائی کے انعامات دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر فرض نمازیں ادا کرنے پر حوصلہ افزائی، زکوٰۃ ادا کرنے پر حوصلہ افزائی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے پر حوصلہ افزائی۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کہا کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھوایا، یعنی فرض روزوں کے علاوہ نفلی عبادتوں پر بھی اپنے بچوں کو کیسے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ہم نے اون کے گولے بنائے، اور جب بچوں کو بھوک لگنے لگتی تو انہیں بہلانے کے لیے، تاکہ افطار کے ٹائم تک ہم بچوں کو لے جائیں، ہم انہیں وہ اون کے گولے دیتے تاکہ وہ ان اون کے گولوں سے کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا۔ پھر ہم نے بچوں کی پسندیدہ ڈشز نکالی اور ان کو کھانے کھلائے، اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کا آج کا روزہ رکھنے کا انعام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے صالحین یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب ان کا بچہ کوئی بھی نیکی کا کام کر لیتا، پہلی دفعہ کر لیتا، تو اس کے لیے وہ باقاعدہ خوشی میں اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے، یعنی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے، اور پھر اس کا ایک حصہ اپنے گھر والوں اور اپنے دوست احباب کو پکا کر دعوت کے طور پر کھلاتے، اور ایک حصہ یتیموں اور مسکینوں اور محتاجین کو شکرانے کے طور پر کھلاتے۔ تو اس کی بھی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پر علماء کرام نے یہ واقعات ذکر کیے ہیں کہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کی خواہش ہوتی کہ جب ہمارے بچے بولنے کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے جو کلمات ان کی زبان سے ادا ہوں وہ توحید کے کلمات ہونے چاہیے، اور اس کے لیے بچوں کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا جاتا۔ اسی طرح سے بچوں کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ اپنے بچے کو نماز پڑھنا خود سکھاؤ، کیونکہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد ساری زندگی جب تمہارا بچہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ وہ تاکید کرتے ایک دوسرے کو کہ اپنے بچے کو سورۃ الفاتحہ خود سکھاؤ، دن میں 5 دفعہ، اور دیگر نفل نمازوں میں جب یہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو اس کا ثواب تمہیں ہمیشہ اس کی ساری زندگی میں ملتا رہے گا۔ تو وہ یہ لالچ رکھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز خود سکھائیں، نمازوں میں انہیں اپنے ساتھ رکھتے، فرض نمازوں میں بھی اور نفلی نمازوں میں بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ لالچ ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو سورۃ الفاتحہ خود سکھائیں، کیونکہ قرآن کریم کی یہ وہ سورت ہے جس نے سب سے زیادہ بچے نے زندگی میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ان کی خواہش ہوتی کہ جب ہمارا بچہ پہلے دن بولے تو لا الہ الا اللہ یعنی توحید کے الفاظ سے اپنی گفتگو اور بول چال کا آغاز کرے، اور اس کے لیے وہ مستحب سمجھتے تھے ان یکون اول کلام الصبی، کہ ہمارے بچے کی سب سے پہلی بات جو اس کی زبان سے نکلے وہ لا الہ الا اللہ ہو، اور پھر وہ بچے سے 7 دفعہ یہ الفاظ کہلاتے۔ اور جب ایسا ہو جاتا تو ابن سیرین کہتے ہیں کہ بچے اس قدر ٹرینڈ تھے کہ صحابہ کرام ان سے سوال کرتے اپنے بچوں سے، ملنے جلنے والوں کے بچوں سے، کہ اللہ کتنے ہیں یا خدا کتنا ہے، تو بچہ انگلی اٹھا کے جواب دیتا 1، یعنی وہ اپنے بچوں کو توحید کا سبق اس قدر پختہ کروا دیتے شروع سے، اور انہیں سکھا دیتے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ سے بچے کے بولنے کا آغاز ہوتا۔ امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے صالحین اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، یعنی بچوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے رول ماڈل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور تمام سرایا اس طرح سکھاتے گویا قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا رہے ہیں۔ جس قوم کے بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا پہلا فرض جہاد ہے، اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو خاص طور پر سیرت میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو غزوات ہیں اور جو سرایا ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز خاص طور پر جو کہ ہمارے یہ کتابیں لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو مسواک کی بہت حفاظت کرنا اور مسواک کا استعمال کرنا سکھایا جاتا تھا، اور بچے کے کان پہ یا جیب میں مسواک ہوتی تھی جیسے ایک لکھنے والے کے کان پہ اس کا پین پڑا ہوتا ہے، اور بچوں تک کو بڑوں کے ساتھ یہ عادت تھی کہ وہ اپنی مسواک نکال کے اپنے دانت صاف کر کے پھر وضو کرتے اور پھر نماز پڑھتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے منہ سے خوشبو آ رہی ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا جاتا تھا، اور بچے اس قدر پابندی کرتے تھے کہ بچوں کے پاس ان کی مسواک ہر وقت موجود رہتی تھی، چاہے وہ کان کے اوپر لگا کے رکھیں یا وہ اپنی جیب میں اس کو ڈال کے رکھیں. اور یہ کوئی ایسی مشکل اور عجیب بات نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہر وقت ہوتا ہے، تو مسواک کی عادت بھی ڈالی جا سکتی ہے. جس طرح ہم ہر وقت اپنے موبائل کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں تو مسواک کو بھی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ذاتی صفائی ستھرائی سیلف کیئر کی ایک کٹ ہوتی تھی، اور اس کٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بھی ہوتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے دیکھا دیکھی ہم سب نے بھی اپنی ایک ایک کٹ بنا لی تھی. حتیٰ کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو کبار فقہا گزرے ہیں ان کے بھی ذاتی سامان میں ایک صفائی ستھرائی کی کٹ ضرور ہوتی تھی، جس میں ان کا ایک عدد کنگا اور ان کا سرما یا ان کا جو عطر ہے، خوشبو ہے، اور ان کی مسواک، ضرورت کی یہ 4-5 چیزیں سب کے پاس. اور وہ اسے سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. یعنی اس کٹ کو اپنے پاس رکھنا، اور کم از کم اس میں یہ 4 سے 5 چیزوں کا موجود ہونا، اور ہر نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے اگر اس سے پہلے نکال کے فوراً مسواک کر لی جائے. تو وہ اسے سنت سمجھ کے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے اور سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے. یہ فیشن کا تقاضا نہیں تھا. تو دونوں انٹینشنز میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو کہ صالحین کا اپنے بچوں کے ساتھ جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ سکھاتے کہ اے بچوں، ہم نے اپنے صالحین کو دیکھا ہے کہ جب اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی تو وہ اپنے سارے کام روک دیتے. حتیٰ کہ اگر کسی نے ترازو اٹھایا ہوا ہے اور وہ کچھ تول رہا ہے تو اس کو وہیں رکھ دیتا اور خاموشی سے اذان سننے لگتا. تو بچوں کو بتایا جاتا کہ اذان کو اسی طرح سے خاموشی سے سنیں جس طرح قرآن کریم کو خاموشی سے سنا جاتا ہے. تو بچے بھی اذان کا اتنا احترام کرتے کہ چلتے چلتے رک جاتے، کھیلتے کھیلتے کھڑے ہو جاتے اور اذان سننے لگتے، اور اس کے پیچھے کلمات دہراتے اور اس کے بعد دعا پڑھتے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے جو دعا کرنا ہوتی، کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور پھر وہ دعائیں کرتے. تو صالحین کم از کم یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھایا کرتے تھے. اور اذان کا ایک مسلمان سوسائٹی میں وہی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پکار کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر جا نہیں سکتے تو کم از کم اس کو احترام سے سنا تو جائے. یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ سکھایا کہ آپ نے اذان کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ سننا ہے، اپنے تمام کام روک دینے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرانا ہے. اور اذان کے ختم ہونے پر آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو کہ ایک مسنون دعا ہے، اور اس کے بعد اپنی دعا میں جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں کر سکتے ہوں کریں، جب تک کہ جماعت قائم نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت تھا. تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج اپنے بچوں کو سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے ضرور نوازیں گے. اسی طرح سے ہمارے جو صالحین ہیں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنے والے لوگ تھے. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. پہلے 2 حصے سونے کے لیے ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جانے پر زور دیتے ہیں. اس کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنے کا مطلب ہے کہ ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے، اور اس کے بعد بلا ضرورت جاگتے رہنا، دنیا داری میں رات کو گپ شپ میں صرف کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ تہجد کا افضل ترین وقت ضائع کر دینا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ضائع کرنا ہے. تو ان کی راتیں کیسی ہوتی تھیں؟ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا ہے اور تعریف کی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ کم ہی رات کو سوتے تھے، تو 2/3 سو کے تیسری کے لیے تیار ہوتے تھے. اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آج کل 9 بجے سو جاتے ہیں تو آپ کی 3 بجے رات آنکھ خود بخود کھل جائے گی، نیند پوری ہو چکی ہوگی. لیکن اگر سویا ہی 12 بجے جائے اور 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کے ٹائم کو گپ شپ میں اور وقت ضائع کرنے میں صرف کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممکن ہے تہجد کی نماز تو دور کی بات ہے، فجر کی بھی رہ جائے، نیند پوری نہیں ہوگی.
تو وہ اپنے ان کی ایکٹیویٹیز کو اسکیجول ایسے کرتے تھے کہ فضیلت والے اوقات کو پا سکیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ کم ہی رات کو آرام کرنے والے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ استغفار کیا کرتے تھے. تو دن کا آغاز استغفار سے کرنا ہمارے صالحین کی ایک اور روش ہے، ایک اور طریقہ کار ہے. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رات کے کسی بھی پہر یہ اپنے بستر چھوڑ کے اٹھ بیٹھتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو بڑی امید کے ساتھ اور بڑے لالچ کے ساتھ. کس لالچ کے ساتھ؟ آخرت کے لالچ کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں شاید ہی ہمارا کوئی ساتھی ایسا ہو جو ساری رات سونے والا ہو. شاید ہی ہمارا کوئی ساتھی ایسا ہو، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو پوری رات سویا رہتا تھا. یعنی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کی 2 تہائیاں سو کر اور آخری تیسری تہائی اللہ کی عبادت میں گزارنے والے لوگ تھے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے، نوافل کی ادائیگی کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر استغفار کرنے بیٹھ جاتے یہاں تک کہ فجر کی نماز ہو جاتی، فجر کا وقت آ جاتا. استغفار کرتے رہتے، بیٹھے رہتے، اپنے رب کو پکارتے رہتے. ایک اسی دور کی ایک خاتون سے کہا گیا کہ آپ اپنے جانوروں کی خدمت بھی خود کرتی ہیں، اپنے اونٹ جو آپ کے شوہر کے ہیں ان کے ساتھ مل کر سنبھالتی ہیں، چارہ بھی آپ خود کاٹ کر لاتی ہیں، گھر کے سارے کام کاج بھی آپ کرتی ہیں. اس کے باوجود آپ رات کا تیسرا پہر ہر حال میں اٹھ جاتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں. کبھی چھوڑ بھی دیا کریں، آرام کر لیا کریں. تو خاتون نے جواب دیا آرام کرنے کے لیے موت اور قبر ہی کافی ہے. تو یہ خواتین اس دور کی خواتین کا بھی عالم تھا. آج کی مسلمان خاتون کو نہ تو چارہ لانا ہوتا ہے، نہ ہی اپنے مسالے خود پیسنے ہوتے ہیں. گھروں میں ملازمین بھی مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہماری زندگیوں میں یہ طور طریقے پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہمیں ضرور اپنے آپ سے کرنا چاہیے. بلال ابن سعد کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ دن بھر کام میں لگے رہتے، آپس میں ایک دوسرے سے ہنستے، بول چال کرتے، جب رات ہوتی تو صرف اللہ کے ہو جاتے، راہب بن جاتے. اس وقت ایسے لگتا کہ بس یہ صرف عبادت گزار ہیں، یعنی اپنے کام کو، اپنی عبادت کو وہ اتنی یکسوئی کے ساتھ کرتے. اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے صالحین کی دعا کرنے اور ذکر کرنے کا کیا طریقہ کار تھا، دعا اور ذکر ان کے کیسے تھے. تو اس حوالے سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی محنت سے دعا کرنے والے اور کئی گھنٹے بلکہ پوری رات بھی ایک دعا کرتے رہے. بعض ہمارے صالحین ایسے تھے جو ساری رات ایک دعا کرتے رہتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ سے وہی کرتے رہتے تھے، اسی کو دہراتے رہتے تھے، اسی کو بار بار مانگتے تھے. اور ان کی دعائیں ان کی رب کے ساتھ سرگوشیاں ہوتی تھیں، کوئی دوسرا ان کی دعاؤں کو نہ سن پاتا تھا نہ سمجھ پاتا تھا. حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی مجلس پر نظر ڈالا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کلام تلاوت ہوتا ہے یا اللہ کے دین کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی خشیت سے آنسو آ جاتے ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی کہ اپنے آنسوؤں کو پی جائیں، اور جب یہ اپنے آنسوؤں کو پی نہ پاتے تو یہ اٹھ کر اس مجلس سے نکل جاتے. اپنے عمل کو اس طرح سے خفیہ اور پوشیدہ رکھتے کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہ پتہ چل پاتا کہ آج یہ نفلی روزے سے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا کوئی ساتھی اپنے گھر سے ناشتہ کیے بغیر نکل جاتا اور بیوی ناشتہ ساتھ باندھ دیتی اور سمجھتی کہ یہ اپنے کام کی جگہ پہ جا کے ناشتہ کر لیں گے. بیوی کو یہ نہ بتاتے کہ میرا آج روزہ ہے یا میں نفلی روزے سے ہوں. وہ جا کے ناشتہ کسی مسکین محتاج کو کھلا دیتے، خود شام کو گھر واپس آتے اور بیوی سے کہتے لاؤ آج ہمیں کھانا تو دو، اور روزہ افطار کرتے اور بیوی کو یہ تک نہ پتہ چلتا کہ آج اس کے شوہر نے سارا دن روزے سے گزارا ہے. یہ اپنے نیک عمل کو اس حد تک پوشیدہ رکھتے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اپنے نیک عمل کو اس طرح سے پوشیدہ رکھیں گے تو اس سے ہمارے نیک اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے. اسی طرح سے دعا اور ذکر کے حوالے سے ہمارے صالحین کا ایک اور طریقہ کار یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سونے کو انتہائی برا سمجھا جاتا تھا.
فجر کی نماز ادا کرتے اور اپنی جگہ پر ہی قبلہ رخ ہو کر اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے اور طلوع آفتاب تک ذکر میں مصروف رہتے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے۔ جب طلوع آفتاب کا وقت گزر جاتا تو پھر 2 رکعت نماز دوبارہ ادا کرتے اور پھر اپنے جائے نماز پر اپنے دائیں پہلو پر وہیں لیٹ جاتے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت طلوع آفتاب تک انتہائی فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت جب اللہ رب العزت کی مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، صرف کم عقل جنات اور شیاطین اور انسان ہی سوتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا فضیلت والا وقت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی کل مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، چرند پرند پہاڑ پھول ہر چیز۔ اور کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس وقت کی برکت ہے کہ اس وقت بہت ہی تازہ اور خوبصورت اور ریفریشنگ ایک ماحول ہوتا ہے اور ہوا چلتی ہے، تو وہ ایسے ہی تو نہیں چلتی، وہ ایک برکت والا وقت ہوتا ہے، ایک فضیلت والا وقت ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کی آمد جیسے جیسے قریب آئے گی آپ اس کو فیل کرنے لگیں گے، آپ کو محسوس ہونے لگے گا، اور اس کے جانے پر آپ کو دکھ ہوگا کہ یہ کیوں چلا گیا، اتنی جلدی کیسے چلا گیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو وقت ہوتا تھا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک، اور آج کل تو بہت ہی آسان ہے، آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 20 منٹ کے لیے جائے نماز پر بیٹھے رہیں، طلوع آفتاب کا وقت آ جائے گا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت جو نفل ہے اس کے پڑھنے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو دیکھیے کس قدر بڑی خوش قسمتی ہو کہ اگر ہم روز نہ کر سکیں مصروفیات کی وجہ سے، تو چھٹی والے دن پلان کر لیجئے کہ کل سنڈے ہے تو ہم نے ہر حال میں کل طلوع آفتاب تک بیٹھ کے ذکر بھی کرنا ہے، اور پھر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ کے جائے نماز پر اپنے دائیں پہلو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں لیٹنا ہے۔ اور کیا خوش قسمتی ہوگی کہ اگر قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے کم از کم ہر ہفتے ایک حج اور عمرے کا ثواب نکلتا رہے۔ ویسے تو پوری زندگی میں انسان ایک دفعہ ایفرٹ کر پاتا ہے۔ تو یہ تھا ان کا طریقہ کار کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سونے کو بہت برا سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ساری رات کے چل چل کے تھکے ہوتے تھے، جہاد کی مشقت بھی ہوتی تھی، لیکن فجر کی نماز کے بعد ہم نہیں سوتے تھے، طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر ہم اپنی نیند پوری کر لیا کرتے تھے۔ تو جب ہم ٹارگٹ کر لیں گے کہ ہم نے رات کو اس لیے جلدی سے سونا ہے کہ ہم نے تہجد کی نماز بھی پڑھنی ہے چاہے ہمیں آخری 10 منٹ ملے، اور ہم نے کل کا دن جو کہ ہماری چھٹی کا دن ہے، ہمیں دفتر نہیں جانا، اسکول نہیں جانا، تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے جائے نماز پر بیٹھے رہیں گے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھنا ہے تاکہ چھٹی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کی آہستہ آہستہ عادت بننا شروع ہو جائے گی۔ تو شروع کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ سے اس طریقہ کار کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آئیے دیکھتے ہیں کہ صالحین جو ہیں ان کی گھریلو خواتین کے طور طریقے کیا تھے۔ یہ جو پہلی 3 صدی کے ہمارے صالحین ہیں ان کی گھریلو خواتین کیسی تھیں، تو چند واقعات یہاں آپ سے شیئر کروں گی، سارے کا تو فی الحال وقت نہیں ہے۔ مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس کسی نے دن اور رات کی 5 فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنتیں ادا کی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو نماز اجر و ثواب کا ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ روزانہ یہ 12 سنتیں پڑھتے ہیں، جیسے کہ 2 سنتیں فجر کے ساتھ ہیں، پھر ظہر کے ساتھ ہیں، پھر مغرب کے ساتھ ہیں، پھر عشاء کے ساتھ ہیں، کاؤنٹ کریں گے تو یہ 12 بنتی ہیں، تو کیا ہر روز ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا؟ جی ہاں بالکل۔ مجھے میرے بیٹے نے بڑے تعجب سے یہ سوال کیا، تو پھر اتنے گھر آپ جتنا کر سکیں، جتنی محنت کر سکیں۔ تو جس کسی نے یہ 12 سنتیں، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ جس میں نے یہ سنتیں کبھی ترک کی ہوں۔ تو ہماری صالحات جو خواتین تھیں ان کا بھی طریقہ کار یہ تھا
کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتیں بہت لالچ کے ساتھ سیکھتیں اور پھر اس پر عمل کرتیں۔ خواتین نے خود مطالبہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مرد تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، یہ تو ہفتے میں ایک دن جمعہ اٹینڈ کر لیتے ہیں، ہم خواتین کے لیے بھی ایک دن مقرر کیجئے تاکہ ہم آپ سے دین سیکھا کریں۔ اور پھر خواتین اس میں حاضر ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ام حسن ابن صالح نے رات کا ایک تہائی حصہ قیام اللیل کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ان سے کہا گیا کبھی کبھار ناغہ بھی کر لیا کریں تاکہ آرام کر سکیں، آپ کی گھریلو ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ تو کہنے لگیں آرام کے لیے موت اور قبر کافی نہیں، بس میں آرام وہاں جا کے کروں گی۔ اور پھر خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پہلی 3 صدیوں میں دن میں 5 دفعہ مسجد میں باجماعت نماز میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ایسی کئی احادیث صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جایا کرتی تھیں، اور پھر مغرب کی نماز اور باقی نمازیں بھی دن میں 5 دفعہ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری وہ بزرگ خواتین میری طرح جو کہ اب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہیں، ان کی معمولات زندگی اب یہی ہونے چاہیے۔ ہمارا کام اب گھر والوں کے مسائل میں ٹانگیں اڑانے کی بجائے دن میں ہمت کریں 5 دفعہ باجماعت نماز ادا کر لی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک روش کو جو ہے وہ تازہ کر لیا جائے۔ تو بجائے نیگیٹیوٹی میں اپنی زندگی ضائع کرنے کی، یہ جو اضافی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں دیا ہے، اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہماری مصروفیت اب یہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے خواتین جمعے کی نماز میں شامل ہوا کرتی تھیں، اور جمعے کی نماز میں خواتین کی حاضری دیگر ایام کی نسبت بڑھ جاتی تھی، کیونکہ دیگر ایام میں بزرگ خواتین تو شامل ہو پاتی، لیکن وہ خواتین جن کے بال بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے دن میں 5 دفعہ مسجد میں فرض نماز کے لیے آنا مشکل ہوتا تھا۔ جمعے کی نماز میں تعداد بڑھ جاتی، اور پھر رمضان میں صلاۃ التراویح میں پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ شامل ہوتی۔ تو یہ اس دور کی صالحات خواتین کا معمول تھا۔ ام عمارہ نامی خاتون، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، انہوں نے عقبہ کی رات، احد کا دن، حدیبیہ کا دن، یوم حنین، یوم یمامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لیا اور کارنامے انجام دیے۔ ان کا ایک ہاتھ جہاد میں کٹ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر خواتین جہاد تک میں حصہ لیتی تھیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد والے دن میں نے دائیں طرف نظر ڈالی یا بائیں طرف نظر ڈالی، مجھے اپنے دائیں اور بائیں ام عمارہ ہی نظر آئیں، وہ میری حفاظت کے لیے کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف رہیں۔ یعنی ایک عورت ہو کے، ایک خاتون ہو کے سمجھا یہ جاتا ہے کہ خواتین شاید صنف نازک ہیں، تو ان کی دلچسپی کا عالم یہ تھا، اور جہاد سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ میں اپنے دائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی، بائیں طرف دیکھتا تو ام عمارہ نظر آتی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر 12 زخم آ چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی رہیں۔ ایک اور خاتون کو بتایا گیا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آگے سے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محفوظ ہے نا؟ یعنی اس حد تک ان مسلمان خواتین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوتی کہ اپنے بیٹوں کی بات ہی نہیں سنی، سوال یہ کر رہی ہیں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ تو محفوظ ہے نا؟ تو انہیں پھر بتایا گیا جی ہاں وہ محفوظ ہیں، آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کھویا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کھویا، وہ زندہ ہوں۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ایک اسی طرح سے صحابی خاتون رو رہی تھیں، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے دکھ اس بات کا ہے آج کے بعد ہمارا آسمان سے تعلق کٹ گیا، یعنی وہی اب دوبارہ نازل نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری رمضان کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کیا عالم ہے۔ اگر ہمارے دور میں بھی وہی نازل ہو رہی ہوتی یقیناً ہم بھی اس کے لیے اسی محبت اور اسی چاہت کا مظاہرہ کرتے۔ تو ان خواتین کی یہ محبت، یہ چاہت اور اپنے دین کے لیے یہ محنتیں اور یہ کوششیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ الواقدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم احد کے دن ام عمارہ کو 12 زخم آئے، ان کی گردن میں جو زخم آیا وہ اس کا 1 سال تک علاج کرواتی رہیں۔ ابھی اس کا علاج چل ہی رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے غزوے کے لیے کال دے دی، وہ اپنی زخمی گردن لے کر اگلے غزوے کے لیے روانہ ہو گئی۔ یعنی اس حد تک ہماری یہ صالحات خواتین جو ہیں
وہ اپنے دین سے محبت کرنے والی تھیں، اپنی اولادیں پیش کرنے والی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں فدا کرنے والی تھیں، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین سے اس قدر محبت تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ایک اور جو پیٹرن ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یا ان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ طواف کرتے وقت اللہ رب العزت کے گھر کی تعظیم اور احترام کا ان کے ہاں کیا عالم تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ رب العزت کے گھر کی تعظیم اور احترام کو نہیں پہچانتا، طواف کے احترام اور تعظیم کو نہیں پہچانتا۔ لیکن آج جو ہم سب بیٹھے یہاں سیکھ رہے ہیں، کم از کم ہم اپنے گھروں میں خود اور اپنے اولاد کی اصلاح کر سکتے ہیں اور انہیں یہ باتیں سکھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ کہتے ہیں کہ طواف میں ہمارے صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاہے عمرے کے لیے طواف کرتے یا ویسے طواف کرتے یا حج کے لیے طواف کرتے، تو ان کا طریقہ کار یہ تھا، احرام باندھ لینے کے بعد وہ کہتے کہ احرام باندھ لینا نماز میں اللہ اکبر کہنے کے مترادف ہے، اس کے بعد وہ دنیا کی کسی گفتگو میں اور دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ کسی دنیاوی بات میں حصہ لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان سے اگر کوئی ضروری بات پوچھی جاتی تو وہ سر کے اشارے سے بس جواب دیتے تھے۔ طواف کے لیے احرام باندھ لیا ہے، اب صرف ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اب نہ ہم نے آپس میں کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی ہنسی مذاق ہوگی، نہ کوئی اور کام ہوگا، صرف ہمارا کام ہے طواف کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ طواف میں اس طرح خشوع کی حالت میں تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح ڈسپلن کے ساتھ ساکت اور جامد ہو کے اپنے رب کی طرف متوجہ تھے۔ اور آج کے مسلمان کی طرح وہ سیر سپاٹے یا سیلفیوں میں مصروف یا ویڈیو کال پر اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف نہیں ہوتے تھے۔ ان چیزوں کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کرنا اللہ کے گھر کے احترام اور تعظیم کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے یہ وہ لوگ تھے جو اذان کی آواز سن کر اپنے کام روک دیتے تھے، ان کے کھیلتے بچے رک جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور احترام سے اذان کو سنتے اور پھر اس کا جواب دیتے اور پھر اس کے بعد دعائیں کرتے اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ تو یقیناً وہ اللہ کے گھر کا احترام کتنا کرتے ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام تر ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ دنیا کے حوالے سے انتہائی زہد اور بے رغبتی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی گزرے ہیں جن کے پیچھے دنیا پھرتی تھی اور وہ دنیا سے فرار حاصل کرتے تھے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی اور وہ دنیا سے بچتے پھرتے تھے۔ بہت مثالیں ہیں، صرف ایک مثال آپ سے شیئر کروں گی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خلیفہ کی حیثیت سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہوئے دنیا نے منظر کیا دیکھا، اور گھروں کی چھتوں پر یہودی اور عیسائی اکٹھے ہیں۔ آج ہم نے وہ شخصیت دیکھنی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں تورات میں بھی آیا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بیت المقدس چھینے گا تو وہ مسلمان خلیفہ ہوگا۔ تو وہ کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ مسلمان خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور ملازم اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے اور نوکیل خلیفہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو وہاں کے گورنر تھے بڑے شرمندہ ہوئے، بھاگے بھاگے گئے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریسیو کیا، لیکن روب بھی اتنا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں اور تواضع اور عاجزی کا عالم یہ ہے، اپنا عبایا اتار کے بیت المقدس کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی کرو فر نہیں ہے۔ تو گورنر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، خلیفہ وقت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، یہ یہودی اور عیسائی اس پروٹوکول کے عادی ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کے پیچھے کہتے ہیں، یاد رکھو جس دن تم نے یہ طور طریقے اختیار کیے تم کمزور پڑ جاؤ گے، یعنی یہ دنیا سے محبت کے جو طور طریقے ہیں اگر تم عیسائیوں اور یہودیوں والے اپناؤ گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، ہٹو مجھے بیت المقدس کی صفائی کا اعزاز خود حاصل کرنے دو۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہو اور اتنی متواضع اور اتنی ہمبل اور اتنی عاجزی کا مظاہرہ کرنے والے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پیچھے دنیا پھرتی تھی، دنیا کا مال ان کے قدموں میں پیش ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور جا کے درخت کی چھاؤں میں خلیفہ وقت آرام کر رہے ہوتے تھے یا مسجد میں آرام کرتے تھے۔ ڈیلیگیشن آتا ہے، ڈھونڈیاں پڑ جاتی ہے خلیفہ وقت کو تلاش کیا جائے، ادھر بھی دیکھا مسجد میں بھی دیکھا تو پتہ چلا وہ درخت کے چھاؤں میں جو سو رہے ہیں اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے، سرہانا بھی نہیں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دنیا ان کے پاس تھی
وہ سب کچھ کر سکتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کے پروٹوکول کیا ہیں۔ تو ابراہیم اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم سے پہلے میں نے ایسی قوم کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ جو دنیا سے بھاگتے تھے اور دنیا ان کے پیچھے پھرتی تھی، آج تم دنیا کے پیچھے پھرتے ہو اور دنیا تم سے بھاگتی ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، کہ ہم دنیا اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آتی، جبکہ وہ لوگ دنیا سے بھاگتے تھے اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی۔ سب سے زیادہ وسیع رقبہ خلافت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، سب سے بہترین مال غنیمت ان کے دور میں آیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے ان صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان میں سے جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتے، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے اور پھر اس پر الحمدللہ کہتے، اور کہتے کہ ہم ایک دوسرے سے حالات صرف اس لیے دریافت کرتے ہیں تاکہ جب ہمیں بتایا جائے کہ ہم خیریت سے ہیں تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح سے یہ اپنے دینی تعلق کی بڑی حفاظت کرنے والے تھے اور اسے اخوت یا بھائی چارہ کہتے تھے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا دین کا تعلق ہو ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آئیے ہم اپنے ان صالحین سے سیکھتے ہیں۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ جب ہم میں سے کسی کا کوئی دینی بھائی انتقال کر جاتا تو باقی سارے ساتھی اس کے گھر والوں کا 40 سال تک خیال رکھتے اور ان پر خرچ کرتے رہتے، کیونکہ بہترین تعلق وہ ہے جو کسی کے ساتھ اللہ رب العزت کی وجہ سے بنے، وہ بہترین تعلق ہے۔ باقی یہ جو ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں یہ سب تو آخرت کی زندگی میں کام نہیں آئیں گی۔ آخرت کی زندگی میں وہ تعلق کام آئے گا جو کسی سے اللہ کی خاطر قائم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو باقی سارے مل کر اس کے گھر والوں کا خیال کرتے، حتیٰ کہ 40 سال تک ان کے اوپر خرچ بھی کرتے، ان کے بال بچوں کا خیال کرتے رہتے۔ بھئی ہمارا دیندار بھائی تھا، ساتھی تھا، ہمارے ساتھ مسجد میں حلقے میں شامل ہوتا تھا، تراویح میں شامل ہوتا تھا، ہم مسجد میں اکٹھے بیٹھ کے دین سیکھتے تھے، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اخوت کا، وفاداری کا، صحبت کا یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ اللہ کی خاطر اس تعلق کو نبھایا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس شخص کو بھلا دیا جائے اور اس کے گھر والوں کو بھی بھلا دیا جائے۔ اس حوالے سے ہمارے ایک تابعی کہتے ہیں اللہ کی خاطر یہ جو ہمارا کسی سے تعلق بنتا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے کہ جس وقت گھر والے میت کو دفنا کے اس کی وراثت پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دینی بھائی بیٹھ کر اللہ سے ہماری مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہم سے، اللہ سے، یہ ہم سے ہمارے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں دفنانے کے بعد ہمارے گھر والے تقسیمیں کر رہے ہوں گے اور لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، جبکہ ہمارے دینی بھائیوں کو ہماری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے بیٹھے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ مسجد میں آتا تھا، یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ ہمارے ساتھ دین سیکھتا تھا، ہم نے اکٹھے حج کیا تھا، ہم نے اکٹھے عمرے کیے تھے، ہم نے اکٹھے مل کے نیکی کے کام کیے تھے، یا اللہ تعالیٰ میرے اس بہن بھائی کی مغفرت فرما دے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا تھا کہ اپنے دینی بھائی کا ہمیشہ خیال رکھو حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن العہد من الایمانی، صحبت کا حق یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ صحبت کے حق سے کیا مراد ہے؟ اس کی چند مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیاں ہمارے گھر آتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شاندار استقبال کرتے اور ان سے مل کر بے قرار ہو جاتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے لگتے۔ کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت ضرور بھیجتے، تحفے تحائف بھیجتے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو بھلایا نہیں اور صحبت کے حق کو یاد کرتے رہے۔ یہ صحبت کا حق ہمارا اپنے طالب علموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ صحبت کا حق ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمسائے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دیندار ہوں تو بہت ہی شاندار حق ہے جو کہ ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور صحبت کا حق یہ تھا کہ ہمیشہ اماں خدیجہ کی تعریفیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ فتح مکہ کا دن آتا ہے، ہر صحابی کی خواہش ہے کہ آج بڑا شاندار دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میرے گھر پہ ٹھہرے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی انکار کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر بھی موجود ہیں، آج رات آپ میرے گھر گزاریے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنا گھر کوئی مکہ میں نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ اور مدینہ میں بھی تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انکار کر دیا. سب کہنے لگے کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ آخر یہ کس کے گھر پہ آج رات گزاریں گے. ہم نے دیکھا آپ نے اپنی سواری چلائی اور قبرستان میں پہنچ گئے اور اماں خدیجہ کی قبر کے پاس جا کے اپنا ٹینٹ لگایا. تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہم سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ کی صحبت کے حق کو آج بھی یاد رکھا ہے. یہ ایک شوہر کی اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کی عظیم مثال تھی. اور مومن وفادار ہوتا ہے، مومن جفادار نہیں ہوتا، بے وفائی کرنے والا نہیں ہوتا. وہ اپنے صحبت کے حق کو یاد رکھتا ہے. جن لوگوں نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کیے، جن لوگوں کے ساتھ اس نے اچھے وقت گزارے، وہ ان کو بھی یاد رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا تو باقی ساتھی اس کے گھر والوں کا خیال رکھتے، یہاں تک کہ 40 سال ان پر خرچ بھی کرتے رہتے. تو یہ ہے مومنوں کا آپس میں بھائی چارہ اور مومنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. اسی طرح سے اخوت کا حق یہ ہے کہ یہ حق ادا کیا جائے. پھر اسی طرح سے ان کے ہاں ایک اور چیز جو سیکھنے کو ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی حرمتوں کا بڑا احترام کرنے والے ہوتے تھے. اس سے پہلے اخوت کے لحاظ سے چند اور قول اور مثالیں آپ سے شیئر کروں. ابو سلیمان الدارانی کہتے ہیں اگر پوری دنیا میرے ایک ہاتھ میں لقمہ بنا کر پکڑا دی جائے اور پھر میرا کوئی دینی بھائی آ جائے اور وہ مجھ سے مانگ لے تو میں پسند کروں گا کہ وہ اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے وہ لقمہ اس کے منہ میں ڈال دوں. یعنی اس حد تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے دین کی وجہ سے جو تعلق ہے اس کے حقوق کو پہچاننے والے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اللہ کے کسی نیک بندے کی محبت مل جائے تو اسے مضبوطی سے تھام لو اور ہاتھ سے نکلنے نہ دینا. اور فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں اگر ہمارا کوئی بھائی ہمیں اپنی مجلس میں نہ ملتا، محفل میں نہ ملتا، تو ہم اس کے گھر چلے جاتے اور نیت یہ کرتے کہ اگر وہ مریض ہوگا تو اس کی عیادت ہو جائے گی، اگر وہ مصروف ہوگا تو ہم اس کی کام میں مدد کر دیں گے، پھر بھی ثواب ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کم از کم اللہ کی خاطر اس سے ملنے کا ثواب تو پا ہی جائیں گے. تو اس کے گھر روانہ ہو جاتے. بھئی آج آپ حلقے میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ آج ہم نے آپ کو وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ تو اس طرح وہ آپس میں جو ان کا تعلق تھا ایمان کا اور بھائی چارے کا، وہ اس کو تازہ رکھتے اور اس پر اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جس پر ثواب ملنا ہے. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استکثروا من الاخوانی، دین کے لیے بھائی چارے میں اضافہ کرو. بلکہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے جتنے زیادہ دینی بھائی ہوں گے تمہارے ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. استکثروا من الاخوانی، زیادہ سے زیادہ اپنے دینی بہن بھائی بناؤ. فإن لكل مؤمن شفاعة، قیامت والے دن ہر مومن کو سفارش کا حق ضرور ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے اپنے کسی بھی بھائی کی سفارش پائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ ہیں وہ زندگی کے چند پہلو ہمارے صالحین کے، جو کہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی تھی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم ان صالحین کی زندگیوں کے حالات پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا رب ان سے کیسے راضی ہوا. تو آج ہمارا یہ پہلا سیشن تھا اس حوالے سے کہ وہ کیسے تھے. انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو ہمارا رمضان سے پہلے یہ دوسرا سیشن ہوگا اور اس کے بعد یہ کلاس ہم رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان صالحین جیسا بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.